اور آخرت اسے ملتی ہے، دنیا اسے ملتی ہے جو چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت اسے ملتی ہے جو طلب کرتا ہے۔ چھوڑنے اور طلب کرنے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ایک یہودی ساتھ، 3 روٹیاں تھی، آپ نے فرمایا راستے میں مجھے دینا، وہ راستے میں گیا ایک روٹی کھا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روٹیاں کہیں دیں؟ فرمایا میں نے 3 دی تھی، تو 2 دے رہا ہے۔ اب رسول خدا کو نعوذ باللہ جھٹلا رہا ہے، کھا گیا بے ایمان، کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، دی مجھے 2 تو کہتا ہے 3 دیا میں نے۔ آپ خاموش ہو گئے، آگے گئے، 3 اینٹیں سونے کی پڑی تھیں، آپ نے فرمایا بانٹ لیں؟ کہاں بانٹ لو۔ فرمایا ایک تیری ایک میری، اور ایک اس کی جس نے 3 روٹیاں، تیسری روٹی کھائی۔ کہتا ہے یا رسول خدا تیسری روٹی تو میں نے ایمان سے کھائی ہے، میں نے آپ کو جھوٹ بول دیا۔ یہ یہودی ہے، وہ تیسری اینٹ لینے کے لیے نبی کو دنیا اب اینٹ آ گئی، اب اقرار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بے ایمان یہ 3 لے جا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے آیا ڈاکو 3 بیٹھے تھے، انہوں نے چھرا پھیرا یہودی کو، 3 اینٹیں کھینچ لی۔ اب ان کا انجام دنیا کے پیچھے دیکھو، ڈاکوؤں کا کیا ہوا۔ اب ایک ڈاکو کو کہا جاؤ روٹی لے آؤ، وہ بھاگا روٹی لینے کے لیے۔ جب وہاں گیا تو اب راستے میں وہ کر رہا ہے یار 3 سونے کی اینٹیں ہیں، زہر ملا لوں یہ 2 مر جائیں گے، 3 میری ہو جائیں گے، سوچتا جا رہا ہے۔ اس نے جا کر روٹیوں میں زہر ملا دی۔ اب ادھر 2 بیٹھے ہیں، کہتا ہے بے وقوف ایسا کریں اس کو مار دیں، 1 اینٹ تو ہماری بھی ہو جائے گی، 1 اینٹ اسے کیوں دیں؟ یہ ہے دنیا کا وفا۔ اب وہ لے آیا روٹی، وہ آتے ہی انہوں نے چھرا پھیرا اس کو مار دیا۔ اب روٹی، یہودی مرا پڑا ہے، انہیں کیا پتا روٹی میں زہر ہے، وہ روٹی کھانے لگ گئے، 2 وہ بھی مر گئے وہاں، تو 3 اینٹیں وہیں رہ گئیں۔ یہ دنیا کا انجام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک ہو کر چلے گئے، یہودی کو دے دیجئے 3 اینٹیں تمہاری ہیں۔ مسلمان، اللہ نے فرمایا انتم، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارا دین جو ہے قرآن اور سنت رسول پر عمل کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ کرو نہ کرو سمجھو تو صحیح۔ قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے سوا کوئی اور سچا ہے، تو اللہ نے مہر لگا دی یہود نصارہ کافروں کے لیے۔ اب منافق، یا اللہ منافق کون ہے؟ جو میں نے کہا بندہ منافق جو ہے، بندہ نفس وہ منافق ہوتا ہے۔ تو منافق کی اللہ نے یہ نشانی نہیں بتائی، کون سی نشانی بتائی؟ بشر المنافقین بان لهم عذاب علیم، محبوب منافقوں کو میرے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یا اللہ منافق کون ہیں؟ الذین آمنوا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیوں اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہاری برائی تمہاری اچھائی ان کا دکھ ہے، تمہاری ترقی ان کا بربادی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، تفرحوا بِهَا، وہ خوشیاں مناتے ہیں، تمہاری مصیبت ان کی خوشی ہے اور تمہارا سکھ ان کا دکھ ہے۔ قرآن مجید ہے، مانتے ہو نہیں مانتے؟ اب میں آخری جو ضروری سمجھتا ہوں اس بات پر مسلمانوں، میں نے آپ کو اخلاص کی بھی مثال دے دی، اور دنیا کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کرو حیا کرو حیا کرو، یا اللہ پاک میرا کیسا حیا کریں؟ آپ نے فرمایا قبرستان کو یاد رکھا کرو اور ابتلا مصائب کو بھی یاد رکھا کرو۔ آنے والی مصائب شاید تم پر رات کو آ جائے، ارے صبح ہو نا شکر کر لیا کرو، یا اللہ رات اچھی گزر گئی تیرا شکر ہے، پھر دعا مانگو یا اللہ فتنے کا وقت ہے، یا اللہ ہمارا دن بھی اچھا گزار دینا، پھر دن پڑے یہ میری نصیحت یاد رکھنا، شام کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، پھر کہنا یا اللہ ہماری رات اپنی حفظ و ایمان میں گزار دے۔ دن رات یہی ہے، کوئی فتنہ۔ رات میں دبئی ٹاؤن تھا تو وہاں ایک کنبے کے 12 بندے، پورا خاندان کوئی مر گیا، نہ انہیں زخم ہیں نہ انہیں کوئی پتہ نہیں چلا، پولیس تلاش کر رہی ہے پتہ نہیں کون مار گیا، 12 کے 12 بندے خاندان کے صبح اٹھے چھوٹے بڑے مرے پڑے تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ گیس پھٹا ہے ملتان میں، لاہور میں، پھر وہ سلنڈر پھنس گئے، وہ دوسرا پھٹ گیا، تیسرا پھٹ گیا تو بلڈنگ گری، 40 بندے وہاں سلنڈر نے مار دیے۔ ہماری زندگی میں برکت نہیں رہی، زندگی اللہ نے کم کر دی۔ مسلمان جو ہے وہ ماحول کے مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے، منفی بھی دیکھتا ہے۔ ارے منافق مسلمان کے مثبت فائدے کے اثرات تو دیکھتا ہے، نقصان کے نہیں دیکھتا۔ مسلمان تم اس کو ترقی کہتے ہو، میں اس کو تنزلی کہتا ہوں۔ ایمان سے کہو، سن 75 کے بعد شوگر آیا اور سن 85 کے بعد کینسر آیا، کتنا بڑی بیماری ہے کینسر، شوگر کتنا بڑی بیماری ہیں، دل کے دورے 8۔ سن 50 میں ہم ٹی بی والوں کو دیکھنے گئے تھے، دور کھڑے تھے کہ کیسا ہوتا ہے، ایمان سے بیماریاں تھیں نہیں۔
اور میں جنگل میں بیٹھتا ہوں، صبح ہم اپنا دروازہ کھول دیتے تھے، 20 میلوں میل ہمارے جنگل تھے، شام کو جانور وہاں سے چل پھر کر گھر واپس آ جاتے تھے، ہم ساتھ بھی نہیں جاتے تھے۔ آج کا ماحول دیکھو، منفی اثرات بھی دیکھو، ڈاکے، چوریاں، بدماشیاں، شوگر، کینسر، ایڈ، اور زندگی میں برکت نہیں رہی، وہ 100 سال والی زندگی نہیں رہی۔ پیشین حضرت نوح علیہ السلام کے پاس عورت آئی، یا رسول خدا دعا منگو، رونے لگ گئی کہ میرے بچے 300 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں، زندگی میں برکت نہیں ہے، آپ ہنس پڑے۔ بولی کیوں ہنسے؟ فرمایا قرب قیامت 30، 40، 50 عمریں ہوں گی۔ یا حضرت پھر تو وہ درخت کے سائے تلے جو کہ دعا منگا رہی ہے کہ 300 سال کے بچے مر رہے ہیں، میری برکت نہیں ہے، 40، 50 تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا وہ تو درخت کے سائے تلے بیٹھ کر گزاریں گے، مکان کیا بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوہے کے کوٹ بنائیں گے۔ یہ سریے جو آ رہے ہیں نا، یہ لوہے کے کوٹ ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہیں۔ یہ کچے مکان جب تک تھے، کچے کمرے تھے، سادگی تھی، اس وقت زندگی بھی 100 سال سے اوپر تھی ایمان سے، اور ڈاکے، چوریاں، فساد بھی نہیں تھے۔ جو ہی یہودی آتا گیا اتنا اتنا ہماری تباہی، ماحول کی تباہی، ماحول میں پلیدگی آتی گئی۔ مسلمان کان کھول کر سننا، جو آج کل تم تعلیم کہہ رہے ہو، اگر میری کوئی ماسٹر بیٹھا ہے، پروفیسر بیٹھا ہے، تعلیم یافتہ بیٹھا ہے، اٹھ کر سوال کرے مجھ پر، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری شے ہے، تعلیم چھلکا ہے، تربیت مغز ہے۔ ایمان سے کہو میں بادام توڑوں مغز رکھ لوں، ارے میرا دشمن چھلکا کھائے اسے میں روکوں گا؟ چھلکے کو، اور چھلکا کھا کر پیٹ پھٹے گا نہیں پھٹے گا؟ اس تعلیم میں تربیت ہے؟ تربیت ہے کہ بد تربیتی؟ اس چھلکے کو گندگی سے بھر دیا، بدماشی، بے حیائی رکھ دی، پھر قوم کھا رہی ہے، اس لیے وہ ہماری جان ختم کرنا چاہتا ہے، بڑوں کو بم مارتا ہے اور سکولوں کے لیے $90 ارب دے دیا۔ اب تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ کیوں دیتا ہے، وہ تیری مرضی، مان نہ مان، وضاحت کر دوں۔ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ بار بار یہ بات کرنے سے دل میں اتر جائے، جس طرح جہنم کا اللہ نے کتنا بار ذکر کیا۔